دیکھیے مجھے تو میں اور مظہر بھائی پہلے بھی ایک پروگرام میں تھے، مجھے تو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے استعفے پر بھی حیرانی ہوئی۔ بڑے اہم فیصلے انہوں نے کیے، دبنگ جج تھے، الطاف حسین والی پابندی، پرویز مشرف کی سزا ختم، ان کے خلاف 10 شکایتیں تھیں، اثاثے ذرائع آمدن سے زیادہ، آڈیو بھی آئی، گھر پلاٹس، لیکن مجھے توقع نہیں تھی وہ استعفیٰ دے دیں گے۔ اور ان کے جب لوگوں سے قریبی ذرائع سے فیملی سے بات ہوتی تھی وہ کہتے تھے سب غلط ہے اور یہ انتقامی کارروائیاں ہیں، اور پھر وہ اچانک استعفیٰ دے گئے۔ اس سے یہی ایک تاثر ابھرا کہ شاید وہ فیس نہیں کر پا رہے تھے یا الزامات جسٹس ثبوت بہت اعجاز زیادہ الحسن تھے۔ نے استعفیٰ کیوں دیا آپ کے خیال لیکن میں سر؟ جسٹس اعجاز الحسن کا صاحب کا تو حیرت انگیز ہے، حیران کن ہے، جیسے آپ نے کہا ہے کہ وہ اب 10 مہینے بعد وہ چیف جسٹس بننا تھا انہوں نے۔ اب اس میں بہت ساری کی جا سکتی ہیں، باتیں کی جا سکتی ہیں کہ ان پر کوئی پریشر تھا، ان کے خلاف کوئی ریفرنس آ رہا تھا، کچھ ایسا تھا نہیں، جس کا وہ ریفرنس تو آ سامنا رہا نہیں کر تھا پا رہے بھٹی تھے، صاحب، یہ تو میں آپ کو کچھ بسوخ ایسا سے تھا۔ بتا رہا ہوں، ریفرنس تو آ رہا تھا۔ جی کچھ ایسا تھا، حالات ایسے تھے، مستعفی ہو گئے۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ مظاہر علی اکبر نقوی پر اختلافات تھے چیف جسٹس یا سپریم جوڈیشل کونسل سے، تو اس وجہ سے بھی ایک استعفے کی وجہ بنی ہو۔ لیکن یہاں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے صرف اس وجہ سے استعفیٰ دیا ہے کہ وہ بحیثیت جج نہیں سامنا کر پا رہے تھے، اور اعجاز الحسن صاحب نے اس وجہ سے استعفیٰ دیا ہے کہ وہ بحیثیت جج سامنا نہیں کرنا چاہ رہے تھے، تو ان کی تحقیقات ہونی چاہیے، رکنی نہیں چاہیے، یہ استعفے سے بات ختم نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہ بھی ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ پچھلے سال بھر سے ان ججز کے خلاف جو ایک منظم مہم چلی، کردار، کنڈکٹ، خاندانوں تک بات پہنچی، متعصب جج، سازشی جج، عمران خان کے سہولت کار جج، ایماندار جج نہیں، عمران دار جج، اور اس طرح کے اور بہت ساری سیاسی جلسوں میں ہوئی جس پہ توہین عدالت لگنی چاہیے تھی، نہیں لگی، وہ بھی پریشر ہو سکتا ہے۔ اور اگر ہم اس کو، یہ ان کے فیصلے ہیں، اس میں ظاہر ہے آج تو پیناما لیکس سے جرم ہو گیا ہے، پیناما لیکس کے میرا خیال سے کچھ عرصے میں بعد آپ سے اگلے راؤنڈ میں پوچھوں گا کہ نواز شریف صاحب کتنے خوش ہوں گے آج اس فیصلے سے۔ یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بھٹی صاحب صرف تھوڑا سا اس میں آپ سے حد درجے وہ ادب کے ساتھ اختلاف یہ کروں گا کہ جس وقت عمران خان کے حوالے سے ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا اس وقت تو ریزائن کیا نہیں، تو آج ریزائن کرنے کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی۔ مظہر صاحب، آپ کی رائے میں ایک ہوتا ہے کانشیس کے تحت آپ ریزائن کرتے ہیں، جیسے کہ ہم جانتے ہیں بڑے کافی ججز نے یہاں پہ کیا بھی، ایک نام تو میرے آ گیا تھا ذہن میں جو میں نے بتایا آپ کو، لیکن یہ ریزگنیشن کیا ہے کہ 8 مہینے بعد وہ جج بننے لگے ہیں جسٹس اعجاز الحسن صاحب، آپ کے نزدیک کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ شکریہ کامران۔ دیکھیے جیسے آپ نے مثال دی جسٹس زوراب پٹیل کی، جسٹس زوراب پٹیل یا جسٹس فخر الدین جی ابراہیم، یہ وہ لوگ تھے جن پہ پریشر یہ تھا کہ آپ پی سی او کے تحت حلف لے لیں، اور انہوں نے انکار کر دیا۔ اور زوراب پٹیل صاحب تو اس وقت سینئر موسٹ جج تھے، انہیں چیف جسٹس ان کے خلاف کبھی بھی ان کے یا فخر الدین جی ابراہیم ایون اس کے بعد بھی کبھی بھی ان پہ ایک آواز بھی نہیں اٹھائی گئی کسی طرح کی۔ اور زوراب پٹیل وہ جج تھے جنہوں نے سپریم کورٹ میں بھٹو کی پھانسی میں ان 3 ججز میں شامل تھے جنہوں نے ڈسنٹ کیا تھا، اس سے اختلاف کیا تھا۔ دیکھیے ہمارے یہاں پچھلے چند سالوں میں اتنی زیادہ جوڈیشری پولرائز ہو گئی، ابھی آپ خود نے کہا کہ اگر کسی جج کے استعفے پر کوئی سیاستدان خوش ہوتا ہے، کسی جج کے استعفے یا اس کے کسی فیصلے پہ کوئی اور سیاستدان خوش ہوتا ہے، تو یہ میرا خیال ہے ہماری پولیٹیکل اور جوڈیشل ہسٹری کے المیہ ہیں۔ اور جوڈیشری کو ڈیفینیٹلی جہاں اور بہت سی باتیں ہیں، اس چیز کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ دے شوڈ ناٹ بی بلیمڈ فار پولیٹیسائزیشن اور پولرائزیشن۔ یہ جوڈیشری کے لیے بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا۔ لیکن مظہر صاحب جس وقت یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، مظہر صاحب میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، جس وقت عمران خان ابھی جیل نہیں گئے تھے، ایک نون لیگ نے برپا کیا ہوا تھا کہ جی عمران دار جج ہیں یا عمران ڈو جج ہیں، پتہ نہیں کون سے جج ہیں۔ دوسری طرف بندیال صاحب کے خلاف بھی پاکستان تحریک انصاف جس دن وہ کورٹ کھلا اس دن ہوئی ہوئی تھی، اس وقت تو ان ججز نے ریزائن نہیں کیا جب بڑا پریشر کا دور تھا۔ اس وقت اگر ایک تو میں نے ریزن بتایا کہ شاید ان کے خلاف کوئی ریفرنس آنے لگا تھا، اور کیا وجہ ہو سکتی ہے اگر یہ وجہ نہیں ہے اعجاز الحسن صاحب کی؟ دیکھیں کامران، یہ جو عمران دار یا فار دیٹ میٹر فائز عیسیٰ کے خلاف جس طرح کی کیمپین رہی، یہ ساری چیزیں تو چلیں سوشل میڈیا پہ رہتی ہیں نا، لیکن اگر ریفرنس ہے آپ کے خلاف اور آپ ریفرنس کی وجہ سے ریزائن کر رہے ہیں،
اور کھڑے نہیں ہو پا رہے اپنے اس پوزیشنز پہ، یا آپ کو آپ کے سامنے کچھ شواہد ایسے رکھ دیے گئے ہیں ریفرنس بھیجنے سے پہلے جس میں آپ کو نظر آئے کہ کہیں نہ کہیں آپ پھنس رہے ہیں، تو اور سامنے جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے وہ بالکل مختلف انداز میں چیزوں کو دیکھنے والی سپریم جوڈیشل کونسل ہے، تو میرا خیال ہے اس پہ فائٹ آؤٹ کرنا چاہیے تھا اگر وہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کے خلاف سارے الزامات جو ہے وہ بالکل غلط ہیں، بے بنیاد ہیں، تو کھڑے ہوتے۔ اگر آپ نے استعفیٰ دے دیا، چلے استعفیٰ دے کے چلے گئے نا، اب بتائیں نا کھل کر کہ کیا چیزیں تھیں۔ اسی طریقے سے ان کے خلاف جو الزامات تھے ان کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے صاحب کے خلاف، بلکہ ایون مظاہر علی نقوی صاحب کی کارروائی تو نہیں رک رہی، ان کے استعفے کے باوجود کارروائی نہیں رک رہی، چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ جی اس پہ تو کارروائی ہوگی، اس لیے کہ کامران اصل چیز یہ ہے کہ اگر دیکھیں سپریم کورٹ آپ کی اعلیٰ ترین عدالت ہے، اگر اعلیٰ ترین عدالت پہ اعلیٰ منصب پہ بیٹھے ہوئے ہمارے منصفوں کے بارے میں اس طرح کی بالکل ٹھیک سر، آئی ایگری ود یو، تو پھر آپ تصور میں بتاتا رہا ہوں ایک ریفرنس اور تیار ہے، لوگ ہونے جا رہا ہے، میرے ہاتھ میں ہے، میں بتا نہیں رہا ابھی، یہی میں کہہ رہا ہوں، یہی مجھے پتہ ہے، جی مجھے پتہ ہے، تو ہمارے یہاں اقدار تو وہاں سے شروع ہوتی ہیں، بالکل ٹھیک، بدقسمتی سے اقدار اور اقتدار میں ہمارے یہاں سر آپ کا پوائنٹ بالکل آ گیا، گیپ آ گیا ہے، بالکل آ گیا۔ پاکستان، میں لوگوں کو بتا دوں کہ اسلام آباد میں تو وہ کام چل رہا ہے کہ کسی کا نام لیے بغیر، کسی عہدیدار کا یا شعبے کا نام لیے بغیر کہ آپ پلاٹ لیتے ہیں اسلام آباد میں جو نان کمرشل پلاٹ ہوتا ہے، اس کے بعد اپنے عہدے کی اس سپیریورٹی کے اوپر یا دباؤ کے اوپر جو ہے، جو کہ آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے، آپ سی ڈی اے سے دباؤ کروا کے اس کو کمرشل کرواتے ہیں، وہ 1 کنال یا 2 کنال کا پلاٹ جو ہے وہ کمرشل ہو کے کروڑ سے ارب تک پہنچ جاتا ہے، اور یہ پاکستان میں ہو رہا ہے، اور نہ کوئی پوچھنے والا ہے، کیونکہ افسوس کی بات ہے کہ جو ریفرنسز ہم دیکھ رہے ہیں اتنے اعلیٰ پائے ججز کے اوپر، تو اب بندہ کوئی کیا کہے۔ مظاہر علی نقوی صاحب کی مثال لے لیں، ان کے بیٹوں کے اوپر جو الزامات ہیں جس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو کون سے پلاٹ کہاں سے آئے، یہ کوئی جواب تو نہیں ہے، یہ تو افتخار چودھری صاحب نے بھی ایک دفعہ جواب دیا تھا۔ عامر الیاس ران صاحب، آپ بڑے باخبر صحافی ہیں اسلام آباد کے، آپ کے نزدیک یہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ، چلے مظاہر علی نقوی صاحب کو سمجھ آ گیا کہ وہ ریفرنس فیس نہیں کر پائے، اعجاز الحسن صاحب کا کیا یہی وجہ ہے کہ کوئی ریفرنس آنے والا تھا، یا کوئی وجہ اس سے بڑھ کر ہے، کوئی دباؤ تھا یا کوئی پروٹیسٹ کیا انہوں نے موجودہ سپریم کورٹ کی فنکشننگ پہ، کیوں ریزائن کر دیا؟ چیف جسٹس بننے والے تھے 8 ماہ بعد۔ کامران بھائی سر، آپ ایکسپریس میں شو کرتے تھے جس دن چیف جسٹس افتخار چودھری کے بیٹے کا کیس چل رہا تھا، اور شیخ اکرم صاحب بھی آپ کے ساتھ اور میں بھی شو میں تھا، اکرم شیخ صاحب، جی تو میں نے یہ فکرہ کہا تھا کہ لگتا ہے کہ ہائیڈرولک ان کے گھر میں ہے، جہاں پہ وہ آتے ہیں تو گھر میں ٹیوٹا گار نظر آتی ہے، اور جو بڑی گاڑیاں جس کے ریفرنس ہیں بیٹے کی وہ شفقت پدری سے نظر نہیں آتے، بالکل صحیح، تو وہ گھبرا گئے تھے شیخ اکرم صاحب کہ تم خراب کرو گے۔ آپ کے اس شو میں بھی اور اپنے دفتر ایکسپرٹس میں بھی میں نے بار بار کہا کہ اعجاز الحسن صاحب ان کی موجودگی میں آج بہت ہیرو بنیں گے لوگ ریٹائرمنٹ ان کے ریزائن کے بعد، کہ انہوں نے امتیاز تاجور کو لاہور بلایا جو ڈپٹی چیئرمین نیب تھے، اور کہا کہ چودھری قمر زمان چیئرمین نیب کو میسج دے دو کہ تمہیں توہین عدالت میں بلاؤں گا، سنے بغیر نوکری سے نکالوں گا اور جیل بھی بھیجوں گا اگر ہمارے ریفرنس جو جے آئی ٹی کے جس کے اوپر وہ بے شمار پروگرام نہیں ہوئے وہ والیوم 10 میں نکالیں جی، یہ اعجاز الحسن صاحب نے کہا تھا کچھ نہیں چھیڑنا۔ ایک منٹ میں بات پوری کر دوں تاکہ مزہ آئے آپ کو، انہوں نے کہا تھا کہ کچھ نہیں چھیڑنا اور ان کو فارورڈ کر دو۔